ومن یشاقق الرسول، جو رسول سے جدا ہوا، من بعد ما تبین لہ الہدی، ہدایت کھلی نظروں سے دیکھ لینے کے بعد، ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور اس راہ پر چلا جو مومنوں کی نہیں ہے، نولہ ما تولی، ہم اسے اسی کے حوالے کریں گے جس پر وہ اعتماد رکھتا ہے، وساءت مصیرا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے اس کے واپس جانے کا۔ اس آیت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ ہونے کا وبال بیان کیا جا رہا ہے، اور ان مومنوں کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ جو رسول کے دامن سے وابستہ ہیں۔ ومن یشاقق الرسول، جو رسول سے جدا ہوا، یعنی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے منہ موڑتا ہے، دشمنی کرتا ہے، عداوت نبھاتا ہے اور صراط مستقیم چھوڑتا ہے، من بعد ما تبین لہ الہدی، ہدایت نصیب ہو جانے کے بعد، یعنی جس شخص کو ہدایت مل گئی، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہونے کے بعد پھر وہ مومنین کی راہ سے الگ ہوتا ہے، مومنین کا طریقہ چھوڑتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے نولہ ما تولی، تو ہم اسے پھیر دیں گے اسی طرف جس کو وہ اختیار کرتا ہے، جو اس نے اختیار کر رکھی ہے، ہم پھر اسے اسی کے حوالے کریں گے، اور ہم اپنی رحمت، اپنی مدد، اپنی نصرت اور اپنی اعانت سے اس کو محروم کریں گے، جدھر وہ جاتا ہے پھر اسی کے حوالے وہ ہوگا۔ اور وساءت مصیرا، اب جو مومنوں کی راہ چھوڑ کے گیا ہے اس کا جانا برا ہے، وہ وبال خرید رہا ہے، عذاب کی طرف جا رہا ہے، اللہ کے فضل سے اس نے منہ موڑ لیا ہے۔ اللہ کا فضل انہی کے نصیب میں ہے جو رسول خدا کے ساتھ ہو گئے، جو مومنین کی راہ پر چل رہے ہیں۔ تو اس آیت سے دو چیزیں واضح ہوئیں، ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن پکڑنا، آپ سے تعلق استوار رکھنا، آپ کی غلامی اختیار کرنا، آپ کی سنت کو اپنانا، یہ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ مومن کیا ہے کہ مومن کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آنی چاہیے۔ مومن کو دیکھا جائے تو کیا محسوس ہو کہ یہ مومن کس کا غلام ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آج کل آپ حجام کی دکان پہ جائیں تو وہاں پر ایک چارٹ لگا ہوتا ہے، اس میں مختلف تصویریں ہوتی ہیں، ہیئر کٹنگ والے کے پاس مختلف تصویریں لگی ہوتی ہیں، 8-10 سٹائل کی تصویریں ہوتی ہیں، تو وہ پوچھتا ہے جی کس سٹائل کے بال کاٹنے ہیں، تو اس کو پھر کہا جاتا ہے کہ اس طرح کے بال کاٹ دو، اس طرح میرا سر بنا دو، تو وہ پھر جو حجام ہے وہ اس کے سر کی حجامت کرتا ہے اور اسی طرح کا انداز، وہی اس کا سٹائل بنا کے اسے دکھاتا ہے، وہ کہتا ہے اب ٹھیک ہے، اب میں اسی کی طرح نظر آ رہا ہوں، تو وہ ہوتا ہے ماڈل جو چارٹ پہ لگا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے لیے بھی ایک ماڈل بنایا ہے کہ مسلمان کو اس طرح ہونا چاہیے، اور فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے مومنو تمہارے لیے زندگی گزارنے کے لیے، زندگی کے طور طریقے اپنانے کے لیے میں نے جو ماڈل بنایا ہے وہ آمنہ کے لال کو بنایا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا ہے۔ تو اب مومن کے وجود پر محمدیت نظر آنی چاہیے،
دیکھ کر پتہ چلے کہ یہ مومن ہے، دیکھ کر یہ محسوس ہو۔ اسی کی طرف اللہ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول سے جدا ہوتا ہے، الگ طریقہ اختیار کرتا ہے، انوکھی وضع اختیار کرتا ہے، اور اب جو رسول کے ساتھ لگے وہ کیا کرتے؟ منو ان ویسا ہی بننے کی کوشش کرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کو دیکھیں کہ اسی ٹو میں لگے رہتے تھے کہ اس معاملے میں حضور کی سنت کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر کیا کیا تھا، خوشی آئی تو خوشی میں حضور کا کیا طریقہ تھا، غم تھا تو کیا طریقہ تھا، کھانے بیٹھتے تھے تو کیسا کھاتے تھے، انداز کھانے کا کیا تھا، کس طرح بیٹھ کے تناول فرمایا کرتے تھے، کتنا کھاتے تھے، کیسا لباس پہنتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا۔ تو صحابہ نے بالکل وہی وضع قطع اختیار کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوتی، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر معاملے میں وہ پیروی کیا کرتے تھے، ہر معاملے میں صحابہ کی زندگیوں میں محمدیت کی جھلک نظر آتی تھی۔ صحابہ کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آئینہ ہے امت کے لیے۔ پھر تابعین نے صحابہ سے دین سیکھا، صحابہ سے تبع تابعین نے سیکھا، تابعین سے تبع تابعین نے، پھر اتباع و تبع تابعین نے سیکھا۔ اس طرح سیکھتے سیکھتے آج دین ہم تک پہنچا ہے، اور یہ جو سلسلہ طریقت ہوتا ہے اس میں یہی چیز بتائی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، آپ اس طرح اٹھتے، اس طرح بیٹھتے، اس طرح گفتگو فرمایا کرتے تھے، اس طرح نماز پڑھتے، اس طرح روزہ رکھتے، اس طرح زکوٰۃ دیتے، اس طرح حج کرتے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے تھے کہ سب سے پہلے قرآن ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کی سنت مبارکہ ہے، پھر صحابہ کرام کی سنت اور ان کا طریقہ اور ان کے اقوال ہیں، وہ دین ہے، اور بعد کے جو لوگ ہیں وہ انہی سے اخذ کریں گے، رائے میں اور اجتہاد میں ان سے طریقہ کار اختیار کریں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلنا یہ محمدیت ہے، اور اس سے الگ روش اختیار کرنا، اللہ فرماتا ہے جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے کے بعد، ہدایت اختیار کرنے کے بعد کیا کرے گا؟ یشاقق الرسول، رسول کی مخالفت کرے گا۔ اب یہ جس پس منظر میں آیت نازل ہوئی اس میں رسول کی مخالفت کیا ہوئی تھی؟ وہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم تھی امانت داری، امین ہونا، اور وہ جس مسلمان نے چوری کی تھی، ایک تو چوری کی گناہ کیا، دوسرا خیانت یہ کی کہ اس چوری کو کسی دوسرے پر تھوپ دیا، اور پورا قبیلہ بجائے اس کے کہ چور کو پکڑتا اپنے اس کو بھائی سمجھا اور اس کے ساتھ لگ گئے، یہ خیانت کی۔ تو ایک گناہ خیانت، اور پھر رسول کی دشمنی پر اتر آئے، ایک چیز میں رسول اللہ کی مخالفت کی، صرف ایک معاملے میں، باقی تو سب ٹھیک تھا، وہ نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، ساتھ شامل بھی تھے، لیکن صرف ایک معاملے میں مخالفت کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وساط مسیرہ، اب یہ جہنمی ہو گئے ہیں، ایک طریقے میں رسول کی مخالفت کی تو انہیں راندہ درگاہ کر دیا گیا۔ تو پھر آج ہماری کیا حالت ہوگی کہ ہم ہر طریقے میں رسول کی دشمنی کرتے، مخالفت کرتے ہیں، ہر انداز میں مخالفت کرتے ہیں، ہمارے طور طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لاگے۔ وہاں چور کی بات تھی کہ جو چور تھا ساری خرابی اس کی تھی، نظام عدل ٹھیک تھا، عدالتی نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا، باقی نظام سب ٹھیک تھا۔ ایک اس چور کی چوری کی وجہ سے پورے قبیلے کو خائن کہہ دیا گیا اور رسول کا دشمن کہہ کر اسے جہنمی قرار دے دیا گیا۔ تو پھر آج ہماری کیا حالت ہوگی؟ ہم چوری بھی کرتے ہیں، پھر چور کے ساتھ کھڑے بھی ہوتے ہیں، پھر چور کو چھڑانے کے لیے خرچہ بھی کرتے ہیں، پھر
اس کے ساتھ تھانہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے. اب تھانے میں کون ہے؟ سارے نام نہاد مسلمان ہیں. پھر وہ کیس جب عدالت میں جاتا ہے وہاں جھوٹی گواہیاں ہوتی ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں. جج فیصلہ کرنے والے بھی نام نہاد مسلمان ہیں. پھر جب اس کیس چلتا ہے، اب اس ایک چور کو بچانے کے لیے مظلوم کا بھی خرچہ کرایا جاتا ہے. جس کی چوری ہوئی اس کا بھی خرچہ ہو رہا ہے، اس پر مزید بوجھ ڈالا جا رہا ہے، روزانہ اس کو بلایا جا رہا ہے، تاریخوں پہ تاریخیں دی جا رہی ہیں، اور سالہ سال تک یہ ظلم چلتا ہے. تو اندازہ کریں کہ ایک معاملے میں صحابہ کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی ہوئی، سنت کی خلاف ورزی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نولیہ ما تولی، جس کو وہ اختیار کرتا ہے ہم اسے پھر اسی کے حوالے کریں گے. اب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وَنُصْلِهِ جہنم، ہم اسے جہنم میں جلائیں گے. وَسَاءَتْ مَصِیرًا، بہت برا ٹھکانہ اس نے اختیار کیا ہے. تو ایک عمل میں رسول اللہ کی سنت کو چھوڑا اور اس پر ڈٹ گئے، اس کو اختیار کر لیا، اور اس خرابی کی وجہ سے قبیلہ بھی ساتھ کھڑا ہو گیا، تو اللہ نے کہا یہ جہنمی ہے. تو پھر آج ہم اتنے بڑے بڑے گناہوں کو اپنے اوپر لاد کے ان پر ڈٹ چکے ہیں. ہم نے اس نظام کو قبول کر لیا ہے جس نظام میں عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، جس میں سنت نہیں ہے، جس نظام میں قرآن نہیں ہے، جس نظام میں سنت نہیں ہے، جس نظام میں اسلام نہیں ہے. لکھنے کو تو آئین میں لکھ دیا صرف مسلمانوں کو جھانسا دینے کے لیے کہ کوئی قانون قرآن اور سنت کے خلاف نہیں بن سکتا. لیکن قرآن اور سنت کے خلاف سودی نظام تو چل رہا ہے. سود جسے ہم نے حرام سمجھا قرآن اور سنت کی روشنی میں، اسے تو ہمارے اس ملک نے حلال کر دیا. تو پھر یہ ملک بحیثیت قوم جنتی کیسے ہو گئی؟ جو سودی نظام کے ساتھ کھڑی ہے، سودی کاروبار میں شریک ہے، اور سودی نظام کے جو بڑے بڑے دائی ہیں. آپ کو پتہ ہے سود کے خلاف ایک مذہبی جماعت ہے، اس نے کوشش کی، جماعت اسلامی نے. تو اس کے خلاف کون کون آیا؟ جو حکومت وقت ہے، اس وقت کی جو حکومت ابھی چل رہی ہے، جو 5 جماعتوں کا مجموعہ ہے، آپ سارے جانتے ہیں. انہوں نے عدالت میں جا کے کہا جی کہ یہ شرعی فیصلہ نافذ نہ کیا جائے. تو سود کے معاملے پہ آ کے ایک مسلمانوں کا بڑا کثیر طبقہ، بڑا طبقہ سودی نظام کے ساتھ کھڑا ہو گیا. پھر صرف یہیں پر بات نہیں رکتی. آپ آ جائیں منشیات پہ، آ جائیں منشیات فروشوں کو دیکھ لیں. شراب جس کو علی اعلان حرام قرار دیا گیا، شراب پکڑی جاتی ہے، عدالتوں میں اسے شاہد ثابت کر دیا جاتا ہے، اور سب جانتے ہوئے کہ میرا جو لیڈر ہے وہ شراب پیتا ہے، میرا لیڈر جو ہے وہ نشئی ہے، وہ اس کے منشیات فروشوں کے ساتھ تعلق ہے. ایفیڈرین کیس ہوا جو اس ملک میں، جس میں حنیف عباسی پکڑا گیا. یہ آئس کا جو نشہ ہے اس معاشرے میں رائج ہوا، وہ کس جماعت نے کیا ہے؟ وہ ہماری جماعتیں جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، جن کے ہم نعرے لگاتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں یا اللہ پاکستان میں اسلامی نظام نافذ کر دیں. یہ نظام نافذ اللہ نے کرنے کے لیے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، اور ہم سود کو نافذ کر رہے ہیں جو اللہ کے خلاف ہے، جو شریعت کے خلاف ہے. یہ نظام عدل جو ہمارا قائم ہے، یہ انگریز بنا کے گیا، اسی پہ ہم آج ڈٹے ہوئے ہیں. ہماری فوج کا جو نظام ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. تو یہ جو نظام جس کے ہم ترانے پڑھتے ہیں، جس کے ہم گن گا رہے ہیں سالہ سال سے، یہ ہمارے اس قرآن اور سنت سے سراسر مخالف ہے. تو اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا جو میرے رسول کی مخالفت کرے گا، دوسری بات ہی کوئی نہیں. نصلی جہنم وساءت مصیرا، اس کو ہم جہنم میں جلائیں گے. اس کی یہ دنیا بھی جہنم ہوگی، قبر بھی اور حشر بھی. قبر اور حشر تو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن اپنی دنیا کی جہنم آج ہم دیکھ رہے ہیں. آج جو ہمارے حالات ہو چکے ہیں، جو ہمارے گھروں
میں جہنم بنی ہوئی ہے۔ وہ خاندان جن میں سالہ سال تک کبھی کوئی کیس نہیں ہوا تھا، خواتین پردے دار ہوا کرتی تھی، آج وہ خواتین عدالتوں میں جا کے خلا لے رہی ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، خاندان کے خاندان تباہ ہو رہے ہیں۔ یہی تو اصل میں جہنم ہے۔ اس سے آگے پھر ہم اور کس جہنم کی طرف جائیں گے کہ جب اس دنیا میں ہی ہم جہنم کا نظارہ کر رہے ہیں۔ وساعت مسیرہ، یہ لوٹ کر جانے کا برا راستہ ہے۔ لوٹ کر جانا کدھر ہے؟ میدان حشر میں، قیامت کو ہم نے اٹھنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں لوٹنا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ جو راستہ اختیار کیا نا واپس جانے کا، یہ بہت برا ہے کہ رسول کی سنت کو چھوڑ کر غیروں کا طریقہ اپنا لیا۔ اور پھر ساتھ ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ رسول چلا گیا، رسول کی وفات ہوگی تو اب کون تعین کرے گا کہ رسول کی راہ کون سی اور کس پہ چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ساتھ ہی یہ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت سمجھنے کے باوجود جو رسول کی مخالفت کرے گا، اور ساتھ فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کی راہ سے ہٹے گا، اہل ایمان کی جو راہ ہے اس سے ہٹے گا، نسلی جہنم، ہم اسے جہنم میں بھیجیں گے۔ بتا دیا کہ رسول کی سنت کے بعد اہل ایمان کا طریقہ ہے، اور اہل ایمان میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کی مثال دی ہے قرآن کریم میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ایمان ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے ہم نے ایک عورت کو مثال بنا دیا ہے۔ وہ مثال کیا ہے کہ فرعون کی وہ خادمہ بھی تھی، کنیز بھی تھی، بیوی بھی تھی۔ تو فرعون نے جب سرکشی اختیار کی، اسے پتہ چلا کہ یہ موسیٰ کی ماننے والی ہے، اللہ کو ماننے والی ہے، تو اس نے ظلم شروع کر دیے۔ تو حضرت آسیہ نے کیا دعا کی؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ اب یہ جو فرعون کی میرے ساتھ ظلم و زیادتی شروع ہو گئی ہے، اور میں اس کو برداشت کرنے کے لیے تیری راہ میں کھڑی ہو گئی ہوں، یہ ظلم میں برداشت کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی ہوں، اب میرا اس دنیا میں رہنا ممکن نہیں ہے، لہذا میرا ٹھکانہ جنت میں اپنے پاس تیار رکھ، میں تیرے پاس آ رہی ہوں، اب میرے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن کریم میں نقل کیا، حضرت آسیہ کے جذبات کو، کہ دنیا کی زندگی میں وہ فرعون کے ظلم و ستم سہنے کے باوجود لڑکھڑائی نہیں، بلکہ کہا اے اللہ اب میں تیری طرف آ رہی ہوں، اب میں نے اس دنیا میں نہیں رہنا، نجنی من القوم الظالمین۔ صرف یہ نہیں کہا، فرمایا نجنی من فرعون وعملہ، فرعون اور اس کے عمل سے مجھے بچا، یہ جو کفر اور شرک کر رہا ہے مجھے اس نحوست سے بچا، اس کی بدعقیدگی سے بچا۔ تو اہل ایمان کا یہ طریقہ ہے کہ جب ظالم جابر کا سامنا ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر تمہارے لیے رسول کی زندگی بھی نمونہ ہے، اور پھر اہل ایمان کا طریقہ ہے کہ وہ ایک عورت ہو کر فرعون جیسے ظالم اور جابر کے سامنے ڈٹ گئی تھی۔ تو اے اہل ایمان تمہارا بھی یہی شیوا ہونا چاہیے، چاہے تم اکیلے ہو۔ اب فرعون کے دربار میں اور کوئی مومن نہیں تھا، ایک حضرت آسیہ تھی، اکیلی وہ کھڑی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم نے اس آسیہ کو، اس عورت کو اہل ایمان کے لیے ماڈل بنا دیا، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے اب وہ کیا ہے؟ نمونہ ہے، وہ مثال ہے کہ اہل ایمان اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، عقیدے کی خاطر تم ڈٹ جاؤ۔ اگر وہ عورت ڈٹ گئی اور قیامت تک کے لیے امر ہو گئی اور مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے مثال بنا دی گئی، تو اے اہل ایمان تم بھی ان ظالموں اور جابروں کے سامنے ڈٹ جاؤ۔ یتبع غیر سبیل المؤمنین، جو اس مرحلے میں آ کے مومنوں کی راہ چھوڑ دے، اہل ایمان کی راہ سے الگ ہو جائے، تو اس سے پتہ چلا جو مومنوں کا طریقہ ہے، اہل ایمان کا طریقہ ہے، اس پر بھی بندے کو کاربند رہنا چاہیے۔ یہاں پر امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں بڑی پیاری بات کی۔ آپ فرماتے ہیں جو اہل ایمان
امت محمدیہ کا اجماع ہے کسی مسئلے پر جمع ہو جانا، کسی مسئلے پر سب کا اکٹھا ہو جانا، وہ بھی باقی اہل ایمان کے لیے حجت ہے۔ کسی مسئلے پر اکٹھا ہو جانا یہ کیا ہے؟ حجت ہے۔ کسی مسئلے پر اکٹھا ہو جانا، اجماع امت ہو جانا، یہ حجت ہے۔ اور ابن کثیر نے جو بات کی کہتے ہیں کہ یہ اجماع امت جو ہے، اہل ایمان کا جو طریقہ ہے کسی مسئلے پر اکٹھا ہو جانا، اجماع ہو جانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت کا صدقہ ہے، اور یہ متضمن عصمت ہے کہ رسول جس طرح معصوم ہوتا ہے اجماع امت بھی معصوم ہے۔ اجماع امت اس میں بھی عصمت کا مادہ پایا جاتا ہے، اس کو بھی اختیار کرنا اسی طرح ضروری اور لازم ہے جس طرح رسول کا فرمان لازم ہوا کرتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ہمیں بہت بڑی بشارت سے نوازا ہے کہ قیامت تک جو مسائل آتے رہیں گے ان مسائل میں اگر اجماع امت ہو جائے تو وہ کیا ہے؟ متضمن عصمت ہے اور سب کے لیے حجت ہے۔ حجت کا معنی یہ کہ وہ اللہ کا ہی فرمان ہے، وہ اسی طرح واجب العمل ہے جس طرح قرآن کا حکم واجب العمل ہے، اسی طرح اجماع واجب العمل ہے۔ تو یہ بہت بڑی ہمارے لیے بشارت ہے کہ امت محمدیہ من حیث المجموع کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب معاملہ آیا تو اگرچہ بہت سے لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی، لیکن کچھ صحابہ ایسے تھے جنہوں نے دیکھا دیکھی بیعت نہیں کی بلکہ اس کی تہ میں جانا شروع کیا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے جو سب سے پہلے مخالفت کی، اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اصل مسئلہ کیا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ یزید کی جو جانشینی ہے، یزید کی جو حکومت قائم ہوئی ہے وہ سنت کے مطابق قائم نہیں ہوئی ہے۔ مسئلہ کیا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر اور دیگر جو صحابہ مخالفت کر رہے تھے وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے جانشین نہیں بنایا، حاکم بنا کر نہیں گئے، حضرت ابو بکر کو امت نے حاکم بنایا ہے۔ حضرت ابو بکر گئے، حضرت عمر آ گئے، ان کو امت محمدیہ نے حاکم بنایا۔ حضرت عمر گئے، حضرت عثمان غنی آئے، انہیں حاکم کس نے بنایا؟ امت محمدیہ نے، ساری امت نے مل کر۔ پھر حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت و خلافت آئی، انہیں کس نے حاکم بنایا؟ تمام اہل ایمان نے مل کر۔ اب بات سمجھنے کی ہے۔ پھر حضرت امام حسن آ گئے، ان کی بیعت ہوئی۔ اب یہاں پر دو گروہ تھے، ایک اہل شام کے مسلمانوں کا اور ایک امام حسن کا۔ امام حسن نے کیا کیا؟ دیکھا کہ اب اختلاف ہے، امت اکٹھی نہیں ہو رہی، تو انہوں نے اپنی حکومت اور خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی کہ امت اکٹھی ہو جائے ایک حاکم پر۔ وہ اپنے اس عہدے سے معزول ہو گئے، انہوں نے ترک کر دیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت سونپ دی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ فتنے کے ڈر سے کہ کہیں فتنہ نہ ہو، تو انہوں نے اپنی اس نیت، اچھی نیت کی بنیاد پہ یزید کو ولی عہد بنا دیا اور اس پر بہت سارے علاقوں میں مسلمانوں نے اس کی بیعت کر لی، یزید کو حاکم مان لیا۔ اب جب باری آئی اہل مدینہ کی، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ چھوڑ دیا کہ یزید کی جو بیعت کرنا ہے یہ سنت کے مطابق نہیں ہے، یہ جو طریقہ انتخاب ہے، طریقہ انتخاب یہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اس وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ چھوڑا، مکہ آ گئے۔ پیچھے سے اس کے گورنر مکہ بھی پہنچ گئے۔ حضرت امام حسین نے مکہ چھوڑا اور بیعت نہیں کی، کیونکہ جو اس کو منتخب کرنے کا طریقہ تھا وہ سنت کے مطابق نہیں تھا۔
بخاری کی روایات میں ہے، سیاستہ میں موجود ہے الفاظ، صحابہ نے تقریریں کی اور کہا کہ یہ کیسر و کسرا کا طریقہ کار ہے، یہ ہرقلیت ہے، اسلام سے پہلے جو نظام حکومت تھے ان کے یہ طریقہ کار کے مطابق ولی عہد بنایا گیا ہے، اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ تو اب بات آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ جو اصل میں اختلاف تھا وہ اس بات کا تھا کہ یزید کی جو ولی عہدی ہے، طریقہ انتخاب ہے، طریقہ کار اختیار کر کے جو اس کو حاکم بنایا گیا وہ درست نہیں ہے، وہ درست نہیں ہے۔ اس بات پہ جنگ ہو گئی، نواسہ رسول سید الشہداء امام حسین نے اپنی جان بھی دے دی، صرف اس ایک سنت پر، طریقہ انتخاب پر لڑتے ہوئے، طریقہ انتخاب پر لڑتے ہوئے اس جنگ کی بنیاد ہوئی، واقعہ کربلا رونما ہوا، اور امام حسین نے یہ سبق دیا ہے کہ مسلمان اپنے ہر کام میں سنت کو مد نظر رکھے، طریقہ انتخاب ہو تو اس میں بھی سنت ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں جو جمہوریت، جو طریقہ انتخاب ہے، یہ سرے سے ہی غلط ہے کہ اسلام میں بیعت علی الاعلان ہے اور ووٹ چھپ کے دی جاتی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ اس طرف ہے یا اس طرف ہے۔ تو یہ جو طریقہ انتخاب ہے یہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ پھر جو حاکم شریعت بناتی ہے وہ تا حیات ہوتا ہے، یا اس وقت تک جب تک وہ شریعت کے معیار پر پورا نہیں اترا، مخصوص وقت کے لیے حاکم نہیں بنایا جاتا۔ جس طرح مخصوص وقت کے لیے نکاح جائز نہیں ہے، اسی طرح مخصوص وقت کے لیے حاکم بنانا بھی درست نہیں ہے۔ جسے حاکم بنایا پھر وہ حاکم ہے، وہ 5 سال کے لیے 3 سال کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ جو ہمارا طریقہ انتخاب ہے یہ یزید کے مطابق ہے، یہ جو ہمارا طریقہ انتخاب ہے جس کو آج ہم اختیار کر کے بیٹھ گئے اور جس کو ہم نے تسلیم کیا ہوا ہے، یہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ امام حسین نے جس نظام کو ختم کرنے کے لیے جنگ شروع کی تھی، ہم نے اسی نظام کو قبول کر کے دین کا حصہ بنا لیا ہے، اپنے معمولات کا حصہ بنا لیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آج کے یزید نے حسینیت اوڑھ لی ہے، آج کا یزید جو ہے وہ خود حسین بن کے بیٹھ گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ یہ جو نظام ہے، واہ نرنگیے نظام، تیرا دورہ نظام، حسین سے بھی مراسم، یزید کو بھی سلام، ادھر حسین کے بھی قصیدے پڑھتے ہیں، ادھر یزید کو بھی راضی کیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی طرف ہماری توجہ دلائی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنوں کی راہ سے ہٹے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، پھر ہم اسے اسی کے حوالے کر دیں گے، وہ اسی نظام کے حوالے ہو جائے گا، وَنُصْلِهِ جہنم، اور ہم پھر اسے اسی نظام کے قبول کرنے کی پاداش میں جہنم بھیج دیں گے، وہ سات مسیرہ، اور اس کا یہ ٹھکانہ بہت برا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اور جس غلط روش پر ہم چل پڑے ہیں اللہ ہمیں اس سے بچائے، اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کن کاموں سے ہم پہ راضی ہوتا ہے اور کن کاموں سے ہم سے ناراض ہوتا ہے۔ مالک لم یزل ہمیں اس آیت کو کما کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت میں ایک بات اور مد نظر رکھیں، مسئلہ جو ثابت ہوا ہے اس آیت سے۔ ہمارے ہاں ایک گروہ ہے جس نے اپنا نام اہل حدیث رکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی ہم کسی کے مقلد نہیں ہیں، اصل میں وہ غیر مقلد ہیں، کہ ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، تقلید جو ہے نا قرآن و سنت سے ثابت نہیں، جبکہ یہ آیت بول کے بتا رہی ہے کہ جو مومنین کی راہ سے ہٹے گا وہ جہنمی ہے۔ مومنین کی راہ کیا ہے؟ اس فرقے کے بننے سے پہلے تک کعبۃ اللہ میں 4 مصلے ہوا کرتے تھے، امام شافعی کا، حنبلی مذہب کا، مالکی مذہب کا اور حنفی مذہب کا، یعنی 4 کے مطابق وہاں نماز ہوتی تھی، اور اس پر امت کا اجماع تھا، ساری امت ان کو مانتی تھی۔ انگریز نے ایک فرقہ پیدا کیا، اس نے ان 4 مسلمانوں کی نفی کر دی کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور ہم کسی عالم کو نہیں مانتے، اور مومنین کی راہ سے ہٹ گئے۔ جبکہ یہ آیت بتاتی ہے جو اجماع امت ہے، 1400 سال جس مسئلے پر امت کا اجماع رہا ہے، اس فرقے نے اس اجماع کو توڑا ہے۔ تو اس آیت کی روشنی میں جو
غیر مقلدین ہیں جو تقلید سے ہٹ گئے، پھر آخرکار وہ بھی تقلید کی طرف آ گئے کہ عالم کی تقلید کرنی جائز ہے، اور پھر آج وہ بھی اپنے علماء کے مقلد بن گئے، لیکن شروع میں انہیں یہ مغالطہ ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل ایمان کی راہ پہ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اجماع امت جو ہے اور اہل ایمان کا جو طریقہ ہے اس پر کاربند رکھے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔